السلام علیکم دوستو کالا پانی کے نام سے کون واقف نہیں؟ کالا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ کال سے نکلا ہے، جس کے معنی وقت یا موت کی ہیں۔ یہ جزائر انڈمان میں واقع ایک استعماری جیل تھی۔ ہندوستان کی استعماری عہد میں برطانوی حکومت خصوصاً اپنے سیاسی قیدیوں کو یہاں جلاوطن کرتی تھی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران میں متعدد معروف تحریکی افراد یہاں قید رہے، جن میں محمود حسن دیوبندی، حسین احمد مدنی، جعفر تھانیسری، بٹو کیشور دت اور ویر ساورکر وغیرہ کے نام ملتے ہیں۔ اب اس جیل کی عمارت کو ایک یادگار قومی عمارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جیل تھی جس کا نام خوف و دہشت اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی علامت تھا۔ یہ جیل خاص طور پر ان افراد کے لیے تھی جن کو انگریز سرکار نشان عبرت بنا دینا چاہتی تھی۔ ایسا باغی یا سیاسی مخالف جس کو صرف سزائے موت دینے سے انگریز کی تسکین نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس کو تڑپا کر اور سسکا کر مارنا چاہتے تھے، ایسے افراد کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ کالا پانی آخر کیا تھا اور کہاں تھا؟ اکثر لوگ کالا پانی کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات نہیں رکھتے، اور یہ ایک پراسرار راز سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو کالا پانی کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان رازوں سے پردہ اٹھانا ہے جن سے آپ واقف نہیں۔ اگر آپ برصغیر کے نقشے کو دیکھیں تو ہندوستان کے مشرق میں موجود بحر ہند کی خلیج بنگال میں ملائیشیا سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے جزائر کی ایک پٹی نظر آئے گی۔ یہ جزائر انڈمان کہلاتے ہیں۔ ان جزائر کو ہی انگریز نے ایک ایسی جیل اور قید خانے میں بدل دیا جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ پہلے ہم ذرا یہ جانتے ہیں کہ یہ جزائر اتنے بھیانک و خوفناک کیوں تھے۔ جزائر انڈمان نکوبار بحر ہند میں واقع ہیں۔ ہندوستان سے جزائر انڈمان نکوبار کی غیر معمولی دوری کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈمان کی جنوبی سرحد سے ملیشیا 100 کلومیٹر دور ہے۔ اسی طرح اس کی سرحد کی لمبائی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کی شمالی سرحد سے برما 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ انڈومان پوری دنیا میں اس اعتبار سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے کہ وسطی انڈومان میں تقریباً 650 مربع کلومیٹر کے جزیروں میں پتھروں اور فولاد کے زمانے کے تہذیب و تمدن سے عاری وحشی قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ہمیشہ برہنہ رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا اور وہ مہذب انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، زندگی پر جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کے سر گول ہیں اور آنکھیں باہر نکلی ہوئیں، لیکن ان کے دانت نہایت چمکیلے اور سفید اور بال گھنگریالے ہیں۔ ان کی غذا کیڑے مکوڑے، سمندری کیچوے اور جنگلی پھل ہیں۔ آج بھی وہ ماچس کے بجائے پتھر رگڑ کر آگ جلاتے ہیں۔ ان کے مکانات اور رہن سہن کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم کے زمانے کے قرون اول کے لوگ ہیں۔ اس زمانے میں رونما ہونے والے کسی بھی واقعہ یا زمین پر ہونے والے کسی بھی حادثے کا نہ ان کو علم ہے اور نہ اس سے کوئی واسطہ۔ حکومت کا کوئی قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ شہری اور مہذب انسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں یا پھر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کے علاقوں کو حکومت نے خطرناک قرار دے کر اس کے آس پاس پہرا بٹھا دیا ہے۔ سرکاری اجازت کے بغیر کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ آج بھی ان وحشی انسانوں کی تعداد کا صحیح علم نہ حکومت کو ہے اور نہ ہی کسی اور کو۔ انڈمان کے یہ جزائر یوں تو صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں کے قریب سے ہمیشہ تجارتی اور سیاحتی قافلے گزرتے رہے، لیکن وہاں رک کر مستقل آباد ہونے کی ان وحشی انسانوں سے ڈر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ پہلی دفعہ 1759 میں انگریز جب قیدیوں کی مستقل کالونی بنانے کے لیے اس کالونی پر وارد ہوئے تو یہاں کے غیر مہذب وحشیوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور ایک خونریز جنگ کے بعد انگریز یہاں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت فرنگی لشکر یہاں اپنے 200 قیدیوں کو لے کر اس زمین پر قابض ہونے آئے تھے۔ یہ جزائر کالی کیچڑ والی دلدلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کنگ سائز مچھر، خطرناک سانپ، بچھو، جونکوں اور عجیب و غریب قسم کے بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑوں مکوڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار تھی۔ کرۂ ارض پر یوں تو کئی اور جیلیں بھی موجود ہیں۔ امریکہ نے القاعدہ اور طالبان قیدیوں کے لیے گوانتانامو بے جیسی اذیت ناک جیل بنائی ہے، مگر کالا پانی کی جیل اس سے بھی بدتر تھی۔ اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشقت سے نہ مرتے تو ملیریا سے ضرور مر جاتے، کیونکہ جس جزیرے پر یہ بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کی بیماری عام تھی اور اس کا علاج نہ ہونے کے برابر۔
جو قیدی خوش قسمتی سے 1947 میں آزادی کے موقع پر وہاں سے رہا ہو کر واپس آئے، ان کی زبانی اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا گیا تھا اس کی ردا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھڑک اٹھی اور ہزاروں آزادی کے متوالوں کو گرفتار کیا گیا، جن کو محفوظ جیلوں میں رکھنا مقصود تھا، ان کو بطور سزا دلدلی جزیروں میں بھجوا دیا گیا اور ان کو جبری مشقت پر مجبور کر کے ان سے وہاں جیل کی تعمیر میں مزدوری کرائی گئی۔ اس جیل کی تعمیر 1906 میں سلطنت برطانیہ کے باغیوں کو اذیت دینے کے لیے کی گئی تھی۔ تعمیری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جیل کے درمیان میں ایک ٹاور بنا ہے جس سے 7 شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یہاں سے قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ یہاں ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے مجاہدین آزادی کو رکھا جاتا تھا اور انہیں سخت اذیتیں دی جاتیں، جن میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، پتھر توڑنا، لکڑی کاٹنا، ایک ہفتے تک ہتھکڑیاں باندھے کھڑے رہنا، تنہائی کے دن گزارنا، 4 دن تک بھوکے رہنا اور 10 دنوں تک کراس بار کی حالت میں رہنا وغیرہ شامل تھے۔ تیل نکالنے کی مل میں کام کرنا تو اور بھی دردناک تھا۔ عموماً یہاں سانس لینا بہت دشوار ہوتا تھا اور زبان سوکھ جاتی تھی، دماغ سن ہو جاتے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ کالا پانی جیل کا عملہ انگریز کی خواہش کے مطابق مقرر کیا جاتا تھا۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی قیدی کو انڈمان بھیجنے کے لیے کالا پانی لفظ کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا۔ ممکن ہے اس کا مطلب سمندر پار بھیجنا رہا ہو، جو ہندوستان سے ہزاروں کوس دور واقع تھا، اور ہندوستانی محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے کوس جیسے الفاظ پہلے ہی سے رائج تھے۔ کالا پانی کا نام سنتے ہی ذہن میں اس جیل خانے کا نقشہ ابھر آتا ہے کہ جہاں جو بھی ایک مرتبہ گیا وہ شاید ہی زندہ واپس لوٹا، بلکہ اس کی لاش کو بھی اپنے وطن کی مٹی نصیب نہ ہوئی۔ کالا پانی کے بارے میں مفصل تفصیلات ہمیں مولانا محمد جعفر تھانسری کی کتاب تواریخ عجیب میں ملتا ہے۔ کالا پانی سے رہائی پانے کے بعد مولانا نے اپنی یادداشتوں پر ایک کتاب لکھی۔ مولانا تحریک کے سینئر ممبر اور بہت بڑے رازدار تھے۔ 1864 میں مجاہدین کی مالی و جانی مدد کرنے پر مولانا پر مقدمہ چلایا گیا اور مولانا کی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد ضبط اور پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی کی سزا سن کر مولانا پر مسرت کی کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انگریز یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے، تو مولانا کی پھانسی کی سزا کو قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ مولانا امبالہ، لاہور، ملتان، سکھر کوٹری سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچے۔ 1 ہفتہ کراچی جیل میں رہنے کے بعد بادبانی جہاز کے ذریعے بمبئی روانہ ہو گئے۔ وہاں 1 ماہ تھانہ جیل میں مقیم رہے اور پھر 11 جنوری 1866 کو مولانا جزیرہ انڈمان پہنچ گئے۔ 17 سال 10 ماہ بسر کرنے کے بعد انڈمان سے 9 نومبر 1883 کو ہندوستان روانہ ہوئے اور 20 نومبر 1883 کو 9 بجے شب امبالہ چھاؤنی کے اسٹیشن پر پہنچے۔ اس طرح تقریباً 18 برس کے بعد اس مرد مجاہد کو وطن کی مقدس سرزمین دیکھنا نصیب ہوئی۔ کالا پانی اسی مرد مجاہد محمد جعفر تھانسری کی خود نوشت سرگزشت ہے، جس میں انہوں نے جزائر انڈمان سے واپسی پر احباب کے اصرار پر اپنی گرفتاری، مقدمے قید سفر انڈمان اور انڈمان کی زندگی کے حالات و واقعات تحریر فرمائے ہیں۔ مولانا جعفر تھانسری اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز نے ہمارے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچدار سلاخیں بھی لگوائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے کہ غدر 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرعام پھانسی دے دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرے انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا۔ 1945 میں جب کالے پانی کی جیل کی عمارت کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تو آزادی کے متوالوں نے کہا کہ نہیں، ظلم کی یہ علامت گرائی نہیں جا سکتی، یہ تو آنے والی نسلوں کو اس بات کی خبر دے گی کہ ظلم کی کس تاریک رات سے گزر کر ہم یہاں تک آئے ہیں۔ 1947 میں آزادی کے ساتھ ہی یہ جیل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ جزائر انڈمان اور نکوربار پر اب انڈیا کا کنٹرول ہے اور کالا پانی جیل میں اب ایک 500 بستروں کا ہسپتال اور میوزیم قائم ہے۔ آپ اب بھی جزائر انڈمان جا کر کالا پانی کی اس جیل کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ شاید آج بھی یہاں رات کی تاریکی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والے لاکھوں قیدیوں کی سسکیاں
چیخیں اور کرائیں سنائی دیتی ہوں اور روحیں بھٹکتی ہوں، جن کے گلے سڑے زخموں کو اشرات الاز چوستے اور کاٹتے تھے، جن پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا۔ وہ ہزاروں جو کالا پانی سے فرار کی کوشش میں سمندر کے کھارے پانی میں ڈوب مرے، اور پھر ان کی پھولی ہوئی گلی سڑی سیاہ لاشوں کو سمندر نے دوبارہ ساحل پر لا پٹکا ہوگا، جن کو ان کے مذہب کے مطابق نہ آخری رسومات نصیب ہوئیں اور نہ کفن اور نہ قبر۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔